السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 5 ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جنہیں سننے کے بعد آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ 5 باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ ضرور سن کے جائیے گا، کیونکہ یہ 5 باتیں وہ ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہی وہ 5 باتیں، یہ وہ 5 اقوال ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں، جنہیں سننے سے اور عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ آئیے گا وہ 5 باتیں کون کون سی ہیں، حوالے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جیسے کہ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر وہ شخص ہے جو اپنی خواہش نفس پر غالب آ جائے، جو اپنے نفس پر قابو پالے، وہ سب سے بڑا، یوں سمجھیے گا، بہادر ہے۔ ٹھیک ہے، اب بہادر کیسے ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، حضرت علی کا یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل بہادری تلوار چلانا نہیں ہے۔ اصل بہادری جو ہے کسی پر غصہ کر کے اس کو مارنا پیٹنا یا اپنی طاقت دکھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ کیسے؟ جیسے اگر آپ کو غصہ آ جائے تو برداشت کر لینا، ٹھیک ہے، اور اپنے نفس پر قابو پانا۔ حرام کام کے لیے آپ جا رہے تھے تو حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بہادری ہے۔ اسی طریقے سے لالچ اگر آپ کے دل میں آ جائے تو لالچ سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور اگر حسد آپ کے دل میں آ رہا ہے تو حسد سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بہادری ہے۔ اسی کے تعلق سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر طرف نفس کی خواہشات کی جو ہے بھڑکائی جا رہی ہے، اور ہر طرف نفس کی خواہشیں بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا، فحاشی، حرص، شہرت، ایسے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فحاشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی بہادری ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسند احمد کے اندر آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور اللہ کے اطاعت کے لیے۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے۔ تو پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے بہادر شخص وہ ہے جو اپنی خواہش نفس پر غالب آ جائے۔ تو اگر آپ کو غصہ آ جائے، آپ کے من میں لالچ آ جائے، آپ کے من میں حسد وغیرہ آئے، تو ان سب سے آپ کو بچنا ہے اور اپنے نفس پر قابو آپ کو پا لینا ہے، اپنے قدم کو بہکنے نہیں دینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس بات پر آپ کو عمل کرنا ہے، پہلی چیز۔ نمبر 2، 5 باتیں آپ کو میں بتاؤں گا، پہلی بات آپ کی ہو گئی، دوسری بات آپ سنیے گا۔ دوسری بات، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسرا قول ارشاد فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انسان، ٹھیک ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جیسے کہ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کی باتوں سے ہوتی ہے۔ کوئی بولے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بولنے والا، یہ باتیں کرنے والا، یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک آپ کے بارے میں لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف ہے۔ تو اسی کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل لوگ بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا پر تبصرے کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو، کیونکہ زبان سے نکلی بات واپس نہیں آتی۔ جس طریقے سے ترکش سے جب تیر نکل جاتا ہے نا تو دوبارہ پھر واپس وہ ترکش میں نہیں آتا، کمان سے جب تیر نکل جاتا ہے تو واپس پھر وہ کمان میں نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے نکلی ہوئی بات پھر واپس نہیں آتی ہے۔
تو اسی کے تعلق سے بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ بھلی بات کہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ خاموش رہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسرا قول حضرت علی کا آپ سماعت کریں۔ حضرت علی کا تیسرا قول یہ ہے کہ دوست کو آزما کر اپناؤ، بغیر آزمائے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی میٹھی لپڑی چپڑی باتوں میں ایک دم آ جاتے ہیں اور انہیں اپنا دل دے بیٹھتے ہیں۔ تو کسی کی میٹھی باتوں میں آپ کو ایک دم نہیں آنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پہلے اس شخص کو آزما لو، اس کے بعد اپنا دوست اسے بناؤ، نہیں تو آپ دھوکہ کھا جاؤ گے، آپ دھوکہ اٹھا لو گے، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا اور آپ بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہو۔ آئیے گا اس کی وضاحت کس طریقے سے کی ہے، دیکھیے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک اس کے آنے جانے، معاملات اور نیت کو نہ پہچان لو، جیسے کہ غرر الحکم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی ہمیں دوستی کا معیار سکھا رہے ہیں کہ آج کل لوگ کسی کو بھی دوست ایک دم بنا لیتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، عزت پامال ہوتی ہے اور مال کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دوست آزمائے بغیر دل کے راز، دوست کو جو ہے آزمائے بغیر دل کے راز نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ اچھا دوست مشکل وقت میں کام آتا ہے اور برا دوست مشکل وقت میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، شرابی سے کر رہا ہے، جواری سے کر رہا ہے، یا کسی عالم سے کر رہا ہے، کسی مخلص سے کر رہا ہے، نہ پہلے یہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا قول میں آپ کو بتا رہا ہوں، چوتھی بات بڑی پیاری ہے، خاموشی حکمت کی چادر ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ یہ حکمت کی چادر ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ خاموشی نادانی پر پردہ بھی ہے اور عالم کے لیے زینت بھی ہے۔ کیسے؟ خاموشی کے اتنے فائدے ہیں زبان سے بیان نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے؟ کبھی جھگڑے میں جیسے جھگڑا ہو جائے اور خاموش آپ رہیں، کبھی آپ کو غصہ آ جائے اور غصے میں آپ خاموش رہیں، کبھی بے فائدہ باتوں میں آپ خاموشی اختیار کرے رہیں، تو انسان کو یہ چیزیں عزت دلاتی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نادان ہے اور وہ خاموش رہتا ہے تو لوگ اسے عقل مند سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی عقل مند ہے وہ خاموش نہ رہے اور بلا وجہ کی باتیں وہ کر دے تو پھر لوگ اسے جو ہے نادان سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بولنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی جو ہے نجات کا سبب ہے، خاموشی میں ہی کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اور 5ویں بات حضرت علی نے بڑی پیاری کہی ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ جی ہاں، جس پر تم احسان کر دو، چاہے اسے قرضہ دو یا اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرو، جس کے اوپر تم احسان کرو اس کے شر سے آپ بچے رہو۔ کیسے؟ جیسے جس پر احسان کرو، حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے شر سے بچو، جیسے غرر الحکم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنی گہری بات کہی ہے حضرت علی نے کہ بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں یا مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، مگر وہی شخص بعد میں دشمنی یا حسد پر اتر آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی کا تجربہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد محتاط رہو، یعنی کیونکہ شیطان اکثر احسان یافتہ انسان کے دل میں تکبر، حسد یا بدگمانی ڈال دیتا ہے۔ تو البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کرنا ہی آپ چھوڑ دیں، نیکی آپ کرو، نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد محتاط رہو اور عقل مندی سے آپ کام کرو۔ اسی کے تعلق سے کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کرو مگر محتاط رہو۔ یہ حدیث پاک ہے، احسان کرو مگر محتاط رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑے تجربے
اور انسان کی زندگی کو بدل دینے والی ہیں، تاکہ انسان دھوکہ نہ اٹھائے، انسان خسارے میں نہ آ جائے، انسان کی زندگی پریشانیوں میں نہ پھنس جائے۔ تو یہ 5 باتیں حضرت علی کی 5 باتوں پر آپ عمل کریں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وبرکاتہ۔ کمنٹ میں ضرور لکھے گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جو حضرت علی سے پیار محبت کرتے ہیں وہ کمنٹ میں نعرہ حیدری ضرور لکھیے گا۔